ریا کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کوئی کام کرے تو لوگوں کو دکھائے، اس کا مطمع نظر لوگوں کی خوشنودی ہے، اللہ کی خوشنودی نہیں ہے۔ یہ عقیدے کے اندر خرابی ہے، اس کو شرک اصغر کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ اخاف علیکم، میں تمہارے بارے میں بہت ڈرتا ہوں۔ فرمایا کہ خطرناک ترین بیماری سے ڈرتا ہوں، الشرک الاصغر، شرک اصغر چھوٹے شرک سے۔ بڑا شرک تو یہ ہے کہ انسان صاف اللہ کی ربوبیت میں، الوہیت میں، اس کی اسماء صفات میں صاف ستھرا کہہ دے کہ وہ فلاں فلاں اس کا پارٹنر ہے، شریک ہے۔ لیکن یہ بے ایمان زبان ببانگ دول کہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اس کے نبی کی حدیث پڑھتا ہے اور سارے کام کرتا ہے، ساری عبادات کرتا ہے، لیکن عبادتوں کے اندر جو اس کا مرکز اور محور ہے وہ لوگوں کی خوشنودی ہے۔ اور اتنی خطرناک بیماری ہے، یہ انسان کو اصل میں ذلیل و رسوا کرنے والی بیماری ہے۔ شرک اصغر، یقول اللہ یوم القیامہ، جب کہ اللہ قیامت والے دن کہے گا، اللہ پوچھے گا، اللہ بتائے گا کہ میرے بندے جزی الناس بعمالہم، اس کو اس کے اعمال کی جزا دے دو بھائی، اس کو جزا دیتے ہیں۔ اور جزا کیا دے گا؟ یہ نہیں کہا اذهبوا الى جنہ، جنت میں چلے جاؤ، نہیں کہے گا اذهبوا الى الذین کنتم، ان لوگوں کی طرف جاؤ، تم جنت میں نہیں جانے والے، تم ان لوگوں کی طرف چلے جاؤ تراؤنا فی الدنیا، جن کو دکھانے کے لیے دنیا میں کام کرتے تھے، تم لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان کے دل جیتنے میں اور ان کی خوشنودی کے لیے یہ کام کرتے تھے۔ فانظروا، دیکھو، هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ دیکھو لوگ تمہیں کوئی دے رہے ہیں جنت، کوئی تجھے مل رہے ہیں وہاں سے جزا، لوگوں سے مانگو، کیونکہ دنیا میں جو عمل کرتے تھے، خوبصورت تلاوت تھی، پیچھے مطمع نظر تھا کہ مولوی صاحب کو لوگ کہیں واہ واہ واہ، اش اش کرے دنیا، کیا خوبصورت آواز ہے، کیا خوبصورت نماز ہے۔ اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے اور اس وجہ سے اپنے رکوع اور سجدے کو لمبا کر دیتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے اپنی نماز کو خوش نما بناتا ہے۔ رکوع اور سجدہ لمبا کرنا چاہیے، نماز بہت خشوع خضوع کے ساتھ، انہماک کے ساتھ پڑھنی چاہیے، لیکن جب خطرہ انسان کو ریاکاری کو اور وہ سجدہ لمبا کر لے، رکوع لمبا کر لے، فرمایا فقد اشرک، اس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، اس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا۔ اور یہی بات تمام عبادات کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر بہت تھوڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ یہ وہ بیماری والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے منافق کہا ہے۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ، آپ لوگوں کو دیکھتے نہیں ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر بڑے، ہم پکے توحیدی، ہم پکے اللہ کے نبی کے ماننے والے۔ فرمایا کہ وبالیوم الآخر، آخرت کے بڑے دعوے دار، وما ہم بمومنین، اللہ کہتا ہے یہ نہیں ہے مومن۔ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بڑے نمازی، بہترین ٹوپی، نماز، یہ سب چیزیں اسلام کی ضروریات ہیں، لیکن جب پیچھے اس کا مطمع نظر لوگ ہوں گے، اللہ کی بجائے لوگوں کی خوشنودی ہوگی، تو پھر یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ والذین آمنوا، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے کہ ایمان والے سمجھتے ہیں کتنا پکا زبردست مولوی صاحب، نمازی، حاجی صاحب، جناب یہ تو بہت ہی اچھا انسان ہے، لوگوں کے سامنے اچھا بن گیا، لیکن حقیقتاً اس کے برعکس تھا۔ الا انفسہم، اللہ کہہ رہے ہیں وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، ہمیں تو دے ہی نہیں سکتا، اور مومنوں کو بھی کوئی نقصان نہیں دے گا، حقیقتاً یہ اپنا نقصان کرا۔ الا انفسہم، اپنی زندگی، اپنی ذات، اپنی دنیا، اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے۔ وما یشعرون،
لیکن اس بات کا شعور اس کو نہیں ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بیماری ہے۔ جس طرح انسان کو اندر سے کوئی بیماری لگی ہوئی ہو، ٹھیک ٹھاک ہنستا کھیلتا خوبصورت باتیں کرتا، اچانک ٹیسٹ کرایا، رپورٹ آئی کہ آپ تو کینسر کی آخری سٹیج کے اوپر ہے۔ یہ ہے انتہائی کینسر زدہ اخلاقی بیماری جس کا نام ہے ریاکاری۔ پچھلے جمعوں میں ہم نے حسد پڑھا اور وہ بھی خطرناک بیماری ہے۔ یہ جو اخلاقی بیماری ہے اس کا نام ریاکاری ہے، انسان کو کینسر کی طرح اندر سے ختم کرتی ہے، اور اس سٹیج پہ پتہ چلتا ہے جب اس کا کوئی علاج نہیں۔ من طلب العلم، جو عالم بن رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، اگر اس کی مطمع نظر، اس کے سیکھنے کی توجہ، اس کی خوشنودی اللہ نہیں ہے، فرمایا یجاری بہ العلماء، اگر وہ اس لیے علم حاصل کر رہا ہے کہ میں مولویوں کو بساؤں گا، یجاری بہ العلماء، میں علماء کو مقابلہ کروں گا، علماء کے علم والوں کے مقابلے کے لیے سیکھ رہا ہے، اس لیے نہیں سیکھ رہا کہ میں دنیا کی اللہ کے بندوں کی خدمت کروں گا، رب کی خوشنودی کے لیے یہ تعلیم حاصل کروں گا، دنیا کی ہو یا آخرت کی تعلیم ہو، یہ قرآن و حدیث کی ہو یا سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہو، جو تعلیم انسان اس نیت سے سیکھ رہا ہے کہ دنیا کو انگلی پہ نچاؤں گا، دیکھنا پھر دنیا میں میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر یہ اس کا مطمع نظر ہے، اور فرمایا لیماری بہ السفہاء، اور بیوقوفوں کو ہرانے کے لیے وہ یہ علم حاصل کر رہا ہے، بیوقوفوں کو مقابلے میں چت کرنے کے لیے، گرانے کے لیے وہ علم حاصل کر رہے ہیں، او یصرف بہ الوجوہ الناس، اور لوگوں کے درمیان اپنا سٹیٹس بنانے کے لیے، اپنے آپ طرف مائل کرنے کے لیے، لوگوں کو کہ لوگ میری طرف آئیں، میں دنیا کے سامنے نمایاں ہو جائے، لوگ میری شخصیت کی طرف متوجہ ہوں، اگر اس لیے علم حاصل کر رہا ہے تو پھر فرمایا کہ ادخلہ اللہ النار، اس کو اللہ آگ کے اندر ڈالے گا، ادخلہ اللہ اس کو داخل کرے گا، النار آگ کے اندر جائے گا۔ اب بندہ کہے اتنی محنت کی، اس نے اللہ کا دین سیکھا، اتنی محنت کی، لوگوں کی خدمت کی، لیکن وہ کیوں جہنمی ہوگا؟ کیونکہ اس نے لوگوں کی جو خدمت کی، اس نے جو جتنی نیکیاں کی، جتنی علم کی بلندیاں حاصل کی، وہ سب کی سب اس لیے ضائع ہوئی کہ وہ اس کی چاہت کچھ اور تھی، جو اللہ کی منشا ہے وہ اس نے نہیں کی۔ یہ تو دور کی بات ہے، اگر کوئی لباس بھی ایسا پہنتا ہے کہ جس کے اندر اس کا مطمع نظر ہو کہ لوگ کہ واہ 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 کیا خوبصورت لباس ہے، ایک تو اپنے جسم کی صفائی خوبصورت لگنے کے لیے علیحدہ بات ہے، ایک انسان شہرت والا لباس پہنتا ہے، شہرت والی گاڑی اچھی لینا کوئی گناہ نہیں ہے، اچھا گھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھوڑے رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے جب بھی آپ کو توفیق ہوئی چوٹی کے گھوڑے رسم کیے، آپ کا خچر سب سے خوبصورت سفید خچر، مہنگا ترین خچر آپ کے پاس تھا، لیکن اس کے اوپر بیٹھتے ہوئے اگر اس کے دل میں یہ ہے کہ لوگ کہیں گے واہ 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 برہان صاحب کے پاس کتنی بہترین گاڑی ہے، بس برباد ہو گیا۔ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ درہم ولا دینار ولکن بغلۃ البیضاء، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، دنیا سے جا رہے ہیں تو سفید خچر پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، بہترین اس دور کا آپ یوں سمجھیں کہ سب سے مہنگی ترین گاڑی آپ کے پاس تھی، لیکن اگر اس چیز کے اصول کے اندر اس نے شہرت مقصود کی تو پھر وہ برباد ہو گیا۔ فرمایا من لبس ثوب شہرۃ فی الدنیا، جس نے دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے لباس پہنا، لباس بھی اگر شہرت کی تمتع، شہرت کی حاصل کرنے کے لیے، اس کے اصول کے لیے لباس پہنا، تو فرمایا کہ البسہ ثوبا، اس کو وہ لباس قیامت والے دن پلایا جائے گا، مذلۃً فی یوم القیامہ، ذلت اور رسوائی والا لباس اس کو قیامت والے دن پلایا جائے گا، کہ دنیا میں تو نے بہترین لباس پہن کے لوگوں کے اندر اپنا بڑا پن شو کر دیا، لیکن آج جب ساری کھربوں اربوں دنیا موجود ہے، اس کے سامنے اس کو چیتڑے پہنائے جائیں گے، اس کو ذلت اور رسوائی والی آگ والی لگام پہنائی جائے گی۔ قال اللہ تبارک و تعالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے
حدیث قدسی ہے، انا اغنى الشرکاء، میں تمام شریکوں سے بے نیاز ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، میں بے نیاز ہوں، بے پرواہ ہوں۔ کس بات سے بے پرواہ ہوں؟ فرمایا من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس بندے نے بھی کسی حوالے سے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا، خوشنودی کا شرک کیا، لوگوں کو خوش کرنے کا شرک کیا، میری خوشی کے لیے اس نے کام نہیں کیا، ترکتہ، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، یعنی عمل بھی برباد ہو گیا، وہ بندہ بھی اللہ کے سامنے اللہ کی نظر میں گر گیا۔ کیوں؟ والذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں، بہت بڑے سخی ہیں، راجہ صاحب، چودھری صاحب، فلاں صاحب، علامہ صاحب، بہت لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اگر یہ والی بات ہوئی اس کے دل میں بھی، لوگ کہیں تو اچھی بات ہے، لوگ اگر کہتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ لوگ آپ سارے یہ کہیں کہ یہ بہت صدقہ خیرات کرتا، تو پھر پھنس گیا۔ فرمایا کہ وہ مال خرچ کرتا ہے ریا الناس، لوگوں کی خوشنودی کے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اصل بات یہ ہے کہ وہ نہ اللہ پر ایمان لاتا ہے نہ آخرت کے دن کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ، اور اللہ اس کے رسول پہ ایمان بھی اس کا ریجیکٹ ہو گیا، کالعدم، کنڈیم، ختم کر دیا، اللہ نے کہا کہ تم بے ایمان ہے۔ اور دوسری بات، اس کی دوستی کے لیے اللہ تعالیٰ شیطان کو چن لیتا ہے، شیطان لہو قرینا، شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیا جاتا ہے، وَسَاءَ قَرِينًا، اللہ کہتے ہیں وہ بہت برا ساتھی ہے، شیطان جس کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ سب سے خطرناک ترین ساتھی ہے۔ اس کی کیا جرم کیا تھا اس بندے کا؟ اس آیت میں سورۃ النساء آیت نمبر 38 ہے، کہا کہ یہ جب خرچ کرتا ہے مال کو تو اس نیت سے خرچ کرتا ہے کہ لوگ کہیں گے واہ 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 کیا سخی ہے، واہ انہوں نے تو کمال کر دیا۔ تو یہ بیماری انسان کو کہیں کی نہیں چھوڑتی، دنیا کے سامنے تو وہ ہو جاتا، ذلیل بھی ہو جائے گا، سامنے شاید لوگ بڑی تعریف کریں لیکن پیچھے لوگ اس کی اصل حقیقت بیان ضرور کریں گے۔ اور فرمایا من سمع سمع اللہ بہ،